کسی نے کہا کہ زید کپڑے کی تجارت کرتا ہے، اس نے کچھ مال خریدا جو عیب دار تھا، لیکن زید اس پر مطلع نہیں ہوا اور اس نے آگے گاہک کو بیچ دیا، تو کیا زید گناہ گار ہوگا یا نہیں؟ اور بھی حصہ ہے، پہلے اتنا لے لیتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی کو پتہ ہے کہ اس میں عیب ہے اور پھر وہ عیب چھپا کر کسی کو بیچتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اسے اس عیب کو بیان کرنا چاہیے کہ بھئی یہ اس میں عیب موجود ہے، تب بیچے، ورنہ نہیں۔ لیکن یہاں جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں کہ زید نے عیب دار چیز لی اور اس پر مطلع نہ ہو سکا اور آگے سیل کر دی، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، اگر پہلے والے جو بیع کرنے والا تھا، جس کو بائع کہتے ہیں، بیچنے والا، اس نے اگر چھپا کر زید کو دیا تھا اور اس عیب پر مطلع تھا، وہ ضرور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا، لیکن زید نے چونکہ اطلاع نہیں پائی تھی، آگے بیچنا اس کے لیے جائز تھا۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ مال زید سے دوسرا آدمی واپس کرتا ہے، اس پہ عیب پر مطلع ہو کر کے آپ یہ لے لیں، تو کیا زید کو واپس لینا ضروری ہے یا مال بدل کر بھی دے سکتا ہے؟ دیکھیں، اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ عیب جو ہوتا ہے کسی شے کے اندر، شرعی اعتبار سے عیب اسے کہتے ہیں کہ جس کو تاجر حضرات اپنے ماحول میں عیب شمار کریں اور اس چیز کی وجہ سے اس شے کی قیمت کم ہو جائے، وہ ہے عیب۔ تو اگر واقعی ایسا عیب ہے تو جیسے ابھی عرض کیا کہ بیان بتا کر اس کو بیچنا لازم تھا، اور فرض کر لیں کہ اگر بیچ دیا اور گاہک اس پر جب خرید رہا تھا مطلع نہیں ہوا اور بیچنے سے پہلے وہ عیب موجود تھا، گھر پہ جا کر مطلع ہوا، تو اس کو اختیار ہے کہ اس چیز کو پوری قیمت میں رکھ لے یا پوری قیمت میں واپس کر دے۔ یہ جو اب گاہک کو اختیار حاصل ہوتا ہے، اس کو خیار عیب کہتے ہیں کہ عیب کی وجہ سے کہ اختیار حاصل ہوا، تو زید پہ واجب ہے کہ اس کو واپس لے لے۔ ہاں، اب یہ ہو سکتا ہے کہ زید اگر یہ کہتا ہے کہ آپ میں یہ رکھ لیتا ہوں عیب والا، دوسرا آپ لے لیجئے، اگر مشتری راضی ہو جاتا ہے، یعنی گاہک راضی ہو جاتا ہے، تو بالکل یہ مال بدل کر دوسری چیز اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ چلیں اس میں عیب نکل آیا، میں آپ کو 25 روپے واپس کر دیتا ہوں، ہے 100 کی چیز لیکن عیب نکل آیا تو 25 واپس لے لیں، سودا قائم رکھیں۔ نہیں، یہ گاہک کی مرضی ہے کہ چاہے تو عیب کے ساتھ رکھ لے اور چاہے تو اس کو واپس کرے۔ یہ نہیں کر سکتا کہ عیب میں کی وجہ سے تھوڑی قیمت کم کر کے لے لے۔ ہاں، یہ کر سکتا ہے کہ جیسے اس کو واپس کرے اور اس کا متبادل زید کو آلٹرنیٹ دے دے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ یہ بالوں کی نشو و نما یا جوڑوں کے درد کے لیے اسٹیم سیل تھراپی ہوتی ہے، کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ مطلب ہر وہ چیز، ہم نے ایک اصول آپ کو بیان کر دیا تھا کہ ہر وہ طریقہ علاج کہ جس میں کوئی ناجائز امر نہ ہو اور کوئی مطلب خلاف شرع چیز نہیں ہو، تو اس کا استعمال بالکل جائز ہوتا ہے۔ اب ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز ملی ہوئی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس میں ہمیں اپنا ستر کھولنا پڑے گا، یہ پھر ایک بہت ہی آگے کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ جب آپ نے حلال چیزوں سے سب علاج کروا لیا اور کوئی چیز آپ پر اثر انداز نہیں ہو رہی، تکلیف انتہائی شدید ہے، اگر آپ اس مرض کا کسی اور طریقے سے علاج نہ کریں تو یا تو مرض بہت بڑھ جائے گا، درد بہت بڑھ جائے گا، یا یہ باعث موت بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایسی صورت میں شریعت آپ کو مزید رخصتیں دے گی کہ اس صورت میں آپ بقدر ضرورت اپنا ستر بھی کھول سکتے ہیں۔ کسی اچھے ماہر ڈاکٹر نے اگر کوئی دوا تجویز کی ہے، چاہے آپ کو کامل یقین ہے کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے، لیکن یہ ایک ایسی صورتحال آ گئی کہ اس میں آپ اس دوا کو یوز کر سکتے ہیں، تو بہرحال اس طرح کے تمام معاملات میں علاج معالجہ کروایا جا سکتا ہے۔